بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بانگ درا کی غزلیات، حصہ غزلیات میں سے پہلے حصے کی تیسری غزل ہے۔ عجب واعظ کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے۔ حضرت اقبال اس خاص شعر کے اندر اس زمانے کے جو علماء تھے، اس زمانے کے جو مولوی تھے، اس زمانے کے جو ریلیجیس طبقہ تھا، یا اس زمانے کے جو نصیحت کرنے والے تھے، اس کے اوپر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ عجب واعظ کی دینداری ہے یارب، دینداری کی اصل کیا ہے؟ دینداری کی اصل تو انسانوں کی آسانی ہے۔ دینداری کی اصل انسانوں کے لیے سہولیات فراہم کرنا ہے، انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانا ہے۔ حضرت اقبال کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی دینداری ہے، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے، آن دا ادر سائڈ لوگوں کے لیے آسانی تو کریٹ کرنے کی طرف جانا نہیں چاہتے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر تکلیف لانا چاہتے ہیں، مسائل کو، ایشوز کو وہ زیادہ ڈیفیکلٹ بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ بہت زیادہ ریجڈ ہیں، سولوشن پرووائڈ نہیں کر رہے۔ اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ وہی زمانہ ہے جب علماء کرام لاؤڈ سپیکر کی مخالفت کر رہے تھے۔ آج اب دیکھیے چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی آواز کا مزہ لینے کے لیے صرف سپیکر لگایا جاتا ہے، آن کیا جاتا ہے، مائک لگایا جاتا ہے، ساؤنڈ سسٹمز لگائے جاتے ہیں۔ آسانی سے آوازیں پہنچ سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ساؤنڈ سسٹم لگایا جاتا ہے شوق سے۔ لیکن جب یہ لاؤڈ سپیکر لانچ ہوا تھا تو اس کی انتہائی مخالفت کی گئی تھی اور اس سے انکار کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک مثال ہے اس میں سے۔ عجب واعظ کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے۔ میرے اللہ، واعظ صاحب کیوں اپنی دینداری، ان کی عجیب طرح کی دینداری ہے، یہ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی طرف جانے نہیں چاہتے، تو ایسے لگتا ہے ان کو اصل میں سارے جہان سے دشمنی ہے، یعنی کہ ان کا دین انسانوں کی دشمنی کے ساتھ ہے، یا ان کا دین انسانوں کی مشکل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ انسانوں کی مشکل بڑھتی جائے گی، یہ خوش ہوتے جائیں گے، انسانوں کی مشکل بڑھتی جائے گی، ان کی دینداری بڑھتی جائے گی، اپنی دینداری کے اندر ترقی کرتے رہیں گے۔ دوسرا شعر، کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان، کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے۔ حضرت اقبال کہہ رہے ہیں، آپ اقبال کی جب شاعری پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے آگے جا کے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اقبال کی شاعری کا مین جو ستون ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ ستون حضرت انسان ہے، بلکہ حضرت اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کا جو محور و مرکز ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ نے اس کو جب خلیفہ بنا کے بھیجا ہے تو پوری پاورز کے ساتھ خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اور یہیں سے حضرت اقبال انسان کو خود ہی کا درس دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ ہیں کون، دنیا کے اندر آپ بھیجے گئے ہیں، آپ اپنی حیثیت سمجھیں، آپ کون ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے، کہ حضرت انسان خالق کا بھیجا گیا ہے، خالق نے اس کو کریٹ کیا تھا آدم علیہ السلام کی شکل کے اندر، اور پھر ان کی صلب میں سے یہ آج تک کے تمام انسان بنے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ جتنا مطلوبہ اور مقررہ وقت ہوتا ہے اتنی دیر کے لیے اس دنیا کے اندر اپنا وقت گزار کے حضرت انسان واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے ان کو پتہ چل سکتا ہے کہ حضرت انسان کہاں سے آتا ہے اور کہاں پر جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہی زمانہ ہے جب ماڈرنزم دنیا کے اندر فروغ پا رہا ہے، تو اگر وہ فروغ پا رہا ہے تو ادھر سے یہ بھی کانسیپٹ آ رہا ہے کہ ریلیجن تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ریلیجن سے تو چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اب جب ریلیجن سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو سارے کا سارا فوکس کہاں چلا گیا؟ سائنٹیفک ریزننگ کے اوپر۔ تو سائنٹیفک ریزننگ میں یہ کہا گیا کہ حضرت انسان تو ڈی این اے کا ایک پارٹیکل تھا، ایک
دنیا کے اندر ایک آرگنزم کی شکل میں آیا, وہاں سے ایوالو کرتا 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 اس انسانی شکل تک پہنچا, آج کی جو شکل ہے اس تک وہ پہنچا. تو اس کا مطلب ہے ان کا کیا کانسیپٹ تھا جی, دنیا میں ایک خود ہی پیدا ہو گیا, اب ختم ہو جائے گا, یہ لائف ختم ہو جائے گی, لہٰذا ساری کی ساری ایفرٹ بھی یہی موجود زندگی کے لیے کرنی چاہیے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ کر دیا تو اس کا بدلہ فوراً سے یہیں پہ ہمیں ملنا چاہیے, اور اگر کسی نے نقصان کر دیا تو نقصان ہمارا یہیں پہ پورا ہونا چاہیے. اور اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی یا برائی کر رہے ہیں تو اچھائی یا برائی کی ڈیفینیشن صرف اور صرف سیلف بینیفٹ ہے. میری ذات کا جو فائدہ ہے وہی اچھائی ہے, اور جو میری ذات کا نقصان ہے وہ برائی ہے. اس کی میتھڈالوجی کوئی بھی کریٹ کی جائے, یعنی ایتھکس کہاں سے نکلیں گے؟ ایتھکس کا تعلق ریلیجن کے ساتھ ہے یا سیلف انٹرسٹ کے ساتھ ہے. اگر ریلیجن ہوگا تو رائٹ اور رانگ کی ڈیفینیشن آئے گی اللہ کی طرف سے. اب اللہ کی طرف سے اگر رائٹ اور رانگ کی ڈیفینیشن آئے گی تو ہمیں ذاتی طور پہ اگر نقصان بھی ہو رہا ہوگا, اور اگر اللہ میرا خالق کہہ رہا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہی رائٹ ہے. جبکہ ہم جب اچھائی اور برائی کو سیلف انٹرسٹ کے ارد گرد گھمائیں گے تو پھر میرا بینیفٹ اس کے ساتھ میرا جو ایکشن ہے وہ غلط ہو وہ صحیح ہو, صرف اور صرف بینیفٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اگر میں اپنے بینیفٹ کے لیے کام کر رہا ہوں تو وہ چیز درست قرار پائے گی, وہ غلط قرار نہیں پائے گی. تو بات کہاں نکل گئی؟ کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے, آتا ہے کہاں سے, کہ ابھی تک حضرت انسان کو یہی بات سمجھ نہیں آئی کہ کہاں سے یہ آیا ہے اور کہاں پہ جانا ہے. یعنی کہ اس نے یہ ایک دن عالم ارواح کے اندر خالق نے اس کو کریٹ کیا, وہاں پہ اس سے عہد لیا, اور پھر اس نے ماں کے پیٹ میں بھیجا, پھر دنیا میں بھیجا, پھر قبر اور حشر سے گزار کے ایک دن اس کو وہ جنت میں لے جانا چاہتا ہے. تو اگر وہ جنت میں خالق اس کو لے جانا چاہتا ہے تو اس کے اعمال بھی ویسے ہی ہونے چاہیے. تو یہ جو بلیورز ہیں ان کو معلوم ہے کہ حضرت انسان کہاں سے آتا ہے اور کہاں پر جاتا ہے. باقی لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے. پھر یہاں پہ دوسری چیز یہ حضرت اقبال کا اس چیز کے اوپر بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ حضرت انسان جب یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کہاں سے آیا ہوں کہاں سے جا رہا ہوں, لہٰذا اس کو اپنی ویلیو کا بھی نہیں پتہ. تو اس کو ویلیو کا نہیں پتہ, لہٰذا وہ اپنی حرکتیں بھی وہ اپنی ویلیو سے ہٹ کے کرے گا. جب انسان کو پتہ ہے کہ میں اتنا زیادہ ویلیویبل ہوں تو وہ اس کا خیال رکھتا ہے اپنے ایکشنز کے اندر, اپنے معاملات کے اندر, اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر. کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے, آتا ہے kहाँ سے. تو بلیورز کے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت انسان کہاں سے آیا ہے اور کہاں پر جا رہا ہے. بلیورز کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک سرٹن پیسج میں ہے, وہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوا ہے اور اب چلتا چلتا یہ اس دنیا میں پہنچا ہے. اس کے بعد اس نے قبر, حشر اور آخرت کی طرف موو کرنا ہے. دوسری سائڈ پہ حضرت اقبال ایک اور دعوت فکر بھی دے رہے ہیں کہ جب ہم یہ نہیں سمجھیں گے, جب ہم یہ بھول جائیں گے کہ حضرت انسان کو اللہ نے خلیفہ کی شکل میں تخلیق کیا, جنت کی وراثت دی, جنت میں چھوڑ دیا, اور پھر وہاں سے غلطی کی بنیاد کے اوپر اس دنیا کے اندر بھیجا. جب اس دنیا کے اندر غلطی کی بنیاد کے اوپر بھیج دیا تو یہاں پہ آ کے حضرت انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور اس اپنی وراثت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو حضرت اقبال کہہ رہے ہیں کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے, آتا ہے کہاں سے. تیسرا شعر ہے, وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے, وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے, چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے. وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے, چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے. تو حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ پہلے لفظی ترجمہ آپ دیکھیے, رات کو اندھیرا وہیں سے حاصل ہوا ہے جہاں سے ستارے کو چمک ملی ہے. یعنی کہ برائی اور اچھائی کا منبع, قدر خیر اور شر کی صرف اور صرف ایک ہی جگہ پہ ہے, خالق کے پاس ہے. اور حضرت انسان کو بھی اگر اچھائی اور برائی اپنی تلاش کرنی ہے, اپنا صحیح راستہ تلاش کرنا ہے, تو اس کا ایک ہی سورس ہے, ایک ہی جگہ سے وہ اچھائی برائی حاصل کر سکتا ہے, وہیں سے آگے بڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو دل دے رکھا ہے, اچھائی اور برائی یہیں سے کریٹ ہوگی. جس کا دل کالا ہو گیا اس کے لیے برائی بھی
آسان ہو جائے گی. جس کا دل پاک صاف ہے اس کے لیے برائی کرنا مشکل ہو جائے گا. تو سورس ایک ہی رہے گا. پھر یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس سے ہدایت بھی ملتی ہے، کثیر لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس سے ضلالت بھی کثرت سے لوگوں کو ملتی ہے اور اس سے ہدایت بھی کثرت سے ملتی ہے. تو اب آپ اس شعر کو دوبارہ دیکھیے. وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے. رات کی جو تاریکی ہے، جو ظلمت ہے، وہ بھی کہاں سے ملی ہے؟ اس کا سورس ایک ہی ہے. چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے. یہ حضرت انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سچویشن سے، کن حالات سے، کس واقعے سے وہ اچھائی کشید کر سکے یا برائی کشید کر سکے. یہ حضرت انسان کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے. ہم اپنی درد مندی کا فسانہ سنا کرتے ہیں اپنے رازداں سے. میرے جو رازدان ہیں انہی کو پتہ ہے کہ میں کتنا زیادہ درد مند ہوں، میں کتنا زیادہ فکر مند ہوں، میں کتنا زیادہ خیال کرنے والا ہوں، مجھے کتنی زیادہ امت کی فکر ہے. ہم اپنی درد مندی کا فسانہ، اور وہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ اتنی زیادہ فکر کر رہے ہیں امت کی، جس سے ان بٹوین دا لائنز، یہ ڈائریکٹلی تو نظر نہیں آ رہا، ان بٹوین دا لائنز حضرت اقبال یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مجھے داد دیتے ہیں کہ آپ اس امت کے اتنے زیادہ درد مند ہیں. ہم اپنی درد مندی کا فسانہ سنا کرتے ہیں اپنے رازداں سے. تو جو ہمارے رازدار ہیں ان سے ہم سنا کرتے ہیں. اب اس کو آپ عشقیہ معنی کے اندر لے جائیے، تصوف کے معنی کے اندر لے جائیے، تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی کہ یہ جو دنیا کے اندر میں درد مندی شو کر رہا ہوں، اس کا مجھے رسپانس اپنے رب کی طرف سے، اپنے نبی کی طرف سے مجھے ملتا ہے، یا اولیاء کی طرف سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے درد مند ہوں اور مجھے اس کے اوپر داد ملتی ہے. بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے. اب دوبارہ سے تنقید کی طرف حضرت اقبال آتے ہیں. بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں. وہ کہتے ہیں ظاہری طور پہ جو آپ کو واعظ نظر آ رہے ہیں، ملا نظر آ رہے ہیں، علماء نظر آ رہے ہیں، وہ ظاہری طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ ظاہری طور پہ جب اذان ہوتی ہے تو ایسے لرز جاتے ہیں کہ جیسے اللہ کا نام سن کے ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی ہے، ان کے اوپر خوف طاری ہے رب کا. لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوتا. وہ ان کی صرف اور صرف چال ہوتی ہے، اپنے سامنے موجود لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر کے اندر وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا وہ سارا یہاں پہ ہے. یہاں سے پتہ چلے گا کہ اپنے رب کے ساتھ کتنا زیادہ تعلق ہے، اور وہ سارے کا سارا باطنی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر ظاہر کیا جائے، اس کے لیے دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا خالق غیب کا علم جاننے والا ہے، اور جب وہ غیب کا علم جاننے والا ہے تو اسے معلوم ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. اسے معلوم ہے کہ آپ کے دل کے اندر اس کی کس طرح کی محبت موجزن ہے. تو حضرت اقبال اس کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ صرف اذان کی آواز کے اوپر لرز جانے کو کیا کہتے ہیں؟ بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں. اب دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کہ اللہ کے نام پہ اگر متاثر ہو رہا ہے یہ شخص، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر بہت زیادہ خدا کا خوف ہے، اس کے اندر دینداری موجود ہے، اور وہ اس سے امپریس ہو جائے گا. جزاک اللہ.